رہے ایک دوسرے کے ساتھ. واقعت نبی کو میثاق غلیظ اور آپ کا اس کے ساتھ ایک میثاق غلیظ یعنی نکاح رہا ہے, نکاح کے تحت آپ نے اس کو اپنے گھر میں لائے ہیں, تو اب یہ کام نہ کریں. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم, اور جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ان سے نکاح نہ کریں. یہ مشرکین کی ایک غلط رسم تھی کہ وہ اپنے باپ کی بدبوہا سے نکاح کر لیتے تھے, اپنی سکی ماں کی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. تو یہ بڑی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی سنائی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. الا ما قد جو ہو گیا آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا. انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, یہ اللہ کو غضب دلانے والی اور فحاشی کا کام ہے اور بہت برا رستہ ہے. حرمت علیکم, اب یہاں پہ اسلام نے وہ چیزیں بیان کی ہیں, وہ رشتے جہاں پہ شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ محرمات نکاح جہاں پہ نکاح کرنا جائز نہیں. تو یہ دو طرح کے, ایک تو سسرالی یا نکاح کے ذریعے اور دوسرے رضاعت کے ذریعے. حرمت علیکم امہاتکم, ماں چاہے سوتیلی ہو چاہے حقیقی ہو, بناتکم بیٹیاں, اور اسی طرح جو ہے وہ بیٹی کے اندر پوتیاں پوتے سب آتے ہیں, اور اخواتکم بہنیں, اور اسی طرح جو ہے وہ عماتکم پھوپھیاں, خالاتکم خالائیں, بنات الاخی بنات الاختی بھائی کی بیٹیاں, اور اسی طرح بھانجیاں وغیرہ اور بھتیجیاں وغیرہ. بنات الاخت جو ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم, رضائی مائیں وہ مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. اخواتکم من الرضاعہ, اور رضائی بہنیں. امہات نسائکم, اور تمہاری بیوی کی جو ماں ہے یعنی ساس. ربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور تمہاری ربیبائیں. ربیبہ وہ کہتے ہیں اس بچی کو جس کی والدہ سے کوئی شخص شادی کرتا ہے اور عورت تھی, اس کا خاوند فوت ہو گیا, اس کی بیٹی ہے, تو اس نے نئی جگہ پہ جہاں پہ اس کی شادی ہوئی وہ پہلے والی اس کی جو بیٹی ہے پہلے خاوند سے, وہ اس نئے خاوند کی ربیبہ ہے. یہ ربیبہ اس کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے جو آپ کے گھر میں ہے. بالنسائکم اللاتی دخلتم بہن, تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ رخصتی ہو چکی ہے. فإن لم تكونوا دخلتم بہن, اگر رخصتی نہیں ہوئی, فلا جناح علیکم, تو پھر وہ جو ہے اس ربیبہ سے شادی ہو سکتی ہے. اگر رخصتی ہو جائے اس کے بعد یہ حرام ہو جاتی ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, حلائل حلیلہ کی جمع, حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں. من اصلابکم, جو تمہاری پشتے ان سے بیٹے ہیں, یہ حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں, یعنی مراد بہو ہے اس سے شادی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس سے مراد من اصلابکم سے مراد یہ ہے وہ بیٹا جو ہے جس کو بندہ زبان کے ساتھ بیٹا بنائے اس کی بیوی بہرحال حرام نہیں ہوتی, جیسا کہ ہم آزاد سورہ آزاد کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اللہ نے کہا کہ جس کو آپ منہ سے کہہ لیں کہ میرا بیٹا ہے, یہ آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا. آپ کا بیٹا وہی ہے جو بائی برتھ آپ کا بیٹا ہے. تو اسی طرح لوگ زبان سے بہنیں بنا لیتے ہیں, زبان سے رشتے بنا لیتے ہیں, یہ اسلام میں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے اوپر وہ اسلامی احکام ختم نہیں ہو جاتے کہ پردہ کرنا چھوڑ دے بندہ اور جو ہے وہ باقی اس طرح کے کام, یہ اسلام میں اس کی کوئی حکم نہیں ہے. تو تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہے ان سے شادی کرنا کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا, یہ بھی حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں ایک بہن پہلے فوت ہو گئی, دوسری بہن سے بعد میں شادی کرے بندہ, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ, محصنات یعنی یہ حرمت سے تعلق ہے نا, جو پہلی پچھلی آیت کا پہلا لفظ ہے کیا تھا بلا, حرمت علیکم, تو بے حرام ہے. کون؟ محصنات. محصنات مطلب وہ عورتیں جن کی شادی ہے, پہلے سے جو شادی شدہ ہیں, ان عورتوں سے آج کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے, حرام ہے. جیسے یہ محرمات ہے ایسے وہ بھی حرام ہے. تو بہت سارے لوگ یہ کبیرگی کرتے ہیں, جیسے کہ یہود کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جادو کرواتے تھے, کس لیے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا کے خود شادی. اور اس وقت ماشاءاللہ یہ ڈرامے اور فلمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. یہی وہ حرام کام جو اللہ تعالیٰ نے سخت تنقید کی ہے یہود کے اوپر, وہی دکھایا جا رہا ہے اس وقت, تاکہ لوگ اس خباثت اور اس غلاظت اور اس اخلاقی پستی کے اندر دوبارہ سے شکار ہوں. دوبارہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم, وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی شادی, وہ بھی حرام ہے آپ کے اوپر, ان کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم, ملک یمین, اگر جنگ ہوئی تو جنگ کے نتیجے میں وہ اگر کچھ عورتیں ہیں تو ان کا ایک اور حکم ہے اور وہ علیحدہ سے. کوئی کتاب اللہ علیکم, یہ سارا اللہ نے احکامات آپ کے اوپر فرض کر دیے ہیں. احل لکم ما وراء ذلکم, یہاں پہ شادی نہیں ہو سکتی, ان جگہوں پہ شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو امہاتکم من الرضاعہ ہے نا, یہ رضائی مائیں, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب, جیسے خونی رشتوں سے جو رشتے حرام ہیں, رضائی رشتے بھی وہ سارے اسی طرح حرام ہیں. رضائی بہنیں, رضائی خالائیں, رضائی یہ سب کچھ بھی اسی طرح حرام ہے. تو احل لکم ما وراء ذلکم,
اس کے ماورا جو بھی رشتے ہیں ان کی یہاں آپ شادی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، آپ نے تلاش کرنا اپنا مال لگا کر، محسنین غیر مسافحین، شادی کا مقصد یہ نیت بیان ہو رہی ہے، شادی کی نیت کیا ہے؟ محسنین، پاک دامن بننا، غیر مسافحین، خواہشات کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، تو جو آپ فائدہ اٹھائیں اس کا آپ بہر ادا کریں، یعنی شادی جو ہوگی نا فریضہ حق بہر ہے، ادا کرنا لازمی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ آپس میں جو راضی ہو جائیں فرض ہونے کے بعد، یعنی حق بہر جو ہے طے ہو گیا اور اس کے بعد میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے، بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں۔ من لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، جو تم میں سے اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ خاندانی عورتیں، آزاد عورتیں، ان سے شادی کرے، ان کا حق بہر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فمما ملکت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات، تو دوسری وہ عورتیں جن کا حق بہر کم ہے یا جن سے شادی کرنا نسبتاً آسان ہے، مسلمانوں میں سے جو مل کے یمین ہے ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں جو پاک دامن ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ایمان ہے ان سے واقف ہے۔ بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ آپ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یہ جو اپر کلاس لوور کلاس کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس سے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو آپ عورتوں سے شادی کرو ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے حق مہر احسن طریقے سے ادا کرو۔ محصنات غیر مسافحات، شادی کا مقصد جو ہے وہ پاک دامنی ہونا چاہیے عورتوں کے لیے بھی، اور خواہشات کی تکمیل نہیں ہونا چاہیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ وہی غلط تعلقات ہو مرد کے یا عورت کے، یہ حرام ہے۔ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اگر شادی کے بعد ایسی عورتیں جو کہ مل کے یمین ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کرتی ہیں تو ان کو آزاد عورت کے مقابلے میں نصف سزا ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنات منکم، یہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ڈرتے ہیں کہ وہ کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ وان تصبروا خیر لکم، آپ اگر صبر کریں تو اچھا کوئی رشتہ جو کہ آپ کے دین دنیا آخرت کے اعتبار سے بہت بہتر ہو وہ تلاش کرنے کے لیے تو بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے احکامات کو واضح کر دیں اور جو سابقہ نیک لوگ تھے ان کے رستے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیں۔ یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں آپ کی توبہ قبول کر لیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول کر لیں، اللہ آپ کی طرف رجوع کرے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہارے ہاں ایک اتحاد درجے کا برا بگاڑ، خاندانی تباہی اور رشتہ داروں کی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی تباہی وہ پیدا ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں خواہشات کے پیروکار۔ تو یرید اللہ، یعنی وہ جو میرا جسم میری مرضی والی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سے تخفیف کر دیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو باغی طور پہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر تجارت ہے تو وہ بھی باغی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ولا تقتلوا انفسکم، آپ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے یعنی خودکشی نہ کرو، یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ جو وہ ہمارے جیسا نفسی ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے، آدم کا بیٹا ہے، ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں، تو اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے جیسے اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ آپ کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو بندہ یہ کام کرے گا یعنی حرام کھائے گا اور یا کسی کو ناحق قتل کرے گا زیادتی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ کے اندر۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، یہاں پہ اللہ ایک بونس دے رہے ہیں۔ بونس کیا ہے؟ بونس یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے، ما تنهون عنه جن سے آپ کو منع کیا گیا، یہ لوگوں کا مال کھانا، یتیموں پہ ظلم کرنا، اور بیوی کے اوپر الزام لگا کے اس کو گھر سے نکال دینا یا اس کا حق مہر کھا جانا، یہ ساری چیزیں ان سے اگر آپ بچیں گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، جو آپ کے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم ویسے ہی آپ کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کبائر سے اجتناب کریں گے تو صغائر ہم ویسے معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، ہم آپ کو بہت عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کا بھی
حصہ مقرر ہے ان کی کمائی میں سے اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے ان کی کمائی میں سے. یعنی مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاش میں عورت ہوتا, ٹھیک ہے, یا عورتیں سوچیں کہ کاش ایک مرد ہوتا. کوئی اگر عام ورکر ہے تو کہ کاش میں جو ہے نا وہ سینئر ہوتا, جونیئر ہے وہ کاش میں سینئر ہوتا, جونیئر ہو وہ میں کاش نہیں ہوتا. وہ یہ جاہلانہ سوچے ہیں. جس عہدے پہ اللہ نے جس مقام پہ آپ کو رکھا ہے, جس حال میں رکھا ہے, جس جینڈر میں رکھا ہے, اس میں مطمئن ہو جائے. یہ سوچے ابلیسی ہے, ان سے باز آ جائے. اچھا تمنا آپ اندازہ کریں کہ اللہ کہہ رہے تصور بھی نہیں کرنا. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے, عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے. کیا معلوم ہوا کہ یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ میں عورت کے لیے کہ میں مرد ہوتا, اور مرد کے لیے کہ میں عورت ہوتی. چہ جائے کہ بندہ پوری سرجری کروا کے عورت ہے تو مرد بن جائے, اور مرد ہے تو عورت بن جائے. تو یہ بہرحال اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے کام اس وقت معاشرے میں عام ہو رہے ہیں, اور اس کو باقاعدہ جو نادرا میں اب آپ جائیں آرام سے اور جا کے اپنی جینڈر چینج کروا لیں. 8 بچوں کی ماں جو ہے اس نے جا کے مرد بنا لیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 26,000 لوگوں نے اپنے جینڈر چینج کروائے, 26,000 لوگوں. اور اس سے کیا نقصان ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ نقصان اس کا اسلامی احکامات کو. اس عورت نے اپنے آپ کو مرد بنوا لیا, وراثت کس اعتبار سے تقسیم ہوگی؟ اس کی ظاہری صورتحال کی بنیاد پہ یا جو قانونی طور پہ رجسٹریشن ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ؟ جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے نا, جو نادرا کہہ رہا ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی نا. یہ سارا اسلام کے نظام کو درب بھرم کرنے کے لیے کیا گیا. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا بھائی, اس سے سارا بیڑے گرک ہو جائے گا, پیچھے وراثت کی تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے بڑے پولے طریقے سے, سیدھے سادھے لفظوں سے, بولے طریقے سے نا پورے اسلام کا بڑا کر دینا اور جڑ کاٹ دینا. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے منع کیا, لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض. یہ سوچ بھی نہیں آپ کے اندر آنی چاہیے کہ آپس میں فلان کو وزیر ہے اور میں وہ بن جاؤں. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. بالخصوص مرد اور عورت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مردوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا ہے, عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا ہے. تو اور آگے آئے گا اگلی سورہ کے اندر, اس میں اللہ تعالیٰ بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا, جہاں پہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ابلیس کا ایجنڈا کیا ہے یہ آپ مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل تلاش کریں, مانگیں, ٹھیک ہے. اللہ سے اس کا فضل تلاش کریں. وہ اللہ فضل عورتوں کو بھی دے سکتا ہے, مردوں کو بھی دے سکتا ہے, سینئر کو بھی دے سکتے ہیں, جونیئر کو بھی دے سکتے ہیں. تو ان اللہ کان بكل شيء عليما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ, ہر ایک کے ہم نے ولی بنائے ہیں. ولی ان کے ورثہ بنائے ہیں جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, اس ترکے کے وارث بنائے ہیں. اپنے ورثہ ان کے اندر وہ ترکہ تقسیم ہوگا. والذین عقدت ایمانکم, اور وہ ترکہ ان کے اندر بھی تقسیم ہونا چاہیے کہ عقدت ایمانکم, جن کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے, کوئی معاہدہ کر لیا ہے, تو فآتوا نصیبہم, ان کو بھی کا حصہ دو. یعنی وہ اس ابتدا میں جب وہ مواخات ہوئی تھی, مواخات, تو اس وقت 2 انصاری 3 یا 4 مہاجرین کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا تھا. اب یہ عقد ہو گیا, یہ عقدت ایمانکم. تو اب وہ جو بھائی بن گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کا وارث بھی ہوتا تھا. تو وہ اسلام کی ابتدا میں جب بہن بھائی اور رشتہ داری اتنی زیادہ نہیں تھی تو وہ ترکہ اس حساب سے تقسیم ہوتا تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب بھی کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں ہجرت کر کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں یہ والی صورتحال اپلیکیبل ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو. والذین عقدت ایمانکم فآتوا نصیبہم, جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہوا, یعنی آپ کا قوت میں وہ بھائی بن گیا اور آپ نے اس کے ساتھ کہا کہ میری وراثت میں حصہ آپ کو ملے گا, تو آپ ان کو ان کا حصہ دیں. اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ چیز کو پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. اب یہ خاندانی امور کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ رجال قوام ہے نساء کے اوپر. یعنی قوام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کی ہے. خاندانی امور میں اللہ کے سامنے جواب دہ کون ہے؟ تو الرجال, مرد جو ہے قوام, ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, علی النساء, عورتوں کے اوپر. یعنی عورتوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے یہ جواب دہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, چونکہ اللہ نے ان میں سے ایک بعض کو بات میں فضیلت دی ہے, وبما انفقوا من اموالہم, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انفاق یعنی خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پہ ڈالی ہے. فالصالحات, 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے صالحات, قانتات, وہ تو اس بات کو تسلیم کرے گی, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی, اس کو مان لے گی. حافظات للغیب, کیونکہ وہ اپنی غیب کی حفاظت کرنے والی ہے. بما حفظ اللہ, اس طرح جس طرح اللہ نے حفاظت کی ہے. یعنی وہ چاہتی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی مرد موجود ہو, ان کا کوئی نگہبان موجود ہو, وہ تو یہ چاہتی ہے جو صالحات ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, دوسری عورتیں ناشزات,
جو چیلنج کرتی ہے اچھا ہمارے اوپر یہ نگہبان ہے، یہ کیسے نگہبان کر سکتے ہیں، ہم تو خود یہ کام کر سکتے ہیں باعزت طریقے سے آسانی سے، جو ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کسی کو بڑا بننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے ہم کسی کی عزت نہیں ہے، ہم کسی کی وہ جو ہے نا وہ یہ سارے جو نعرے جاہل ہونا کسی کے آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فَإِذُوهُنَّ، مجھے کیا پتا تمہارے جو رابطے میں وہاں پڑی ہوئی ہے، ہاں تو فَإِذُوهُنَّ، ان کو آپ نصیحت کریں، پہلی چیز ان کو نصیحت کریں، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں، انہیں سمجھائیں یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے احکام ہے۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرے نمبر پہ کیا سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ اگر پہلے سٹیج پہ جو کام ہے اسے اصلاح نہیں ہو رہی تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان سے کچھ دن علیحدہ رہیں۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر یہ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس شکایتیں آئیں کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا تو آپ نے فرمایا اولئک بخیارکم، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو اور اس کو نہیں مارا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں یہ اجازت دی گئی ہے کچھ خاص حالتوں کے اندر۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف نہیں جانا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اور اس چیز کو دیر میں رکھیں کہ اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑے ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے، اللہ آپ سے بڑے، اللہ یہ حکم دے رہے ہیں آپ کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر پھر بھی آپ ان کے درمیان تعلقات کی خرابی سے ڈر رہے ہیں تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم جو ہے نگہبان اور ذمہ دار وہ عورت کے گھر میں سے خاندان میں سے، اور ایک حکم جو ہے وہ مرد کے خاندان میں سے اور اہل میں سے آ جائے۔ یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان بیوی کے درمیان یا ان حکماء کے درمیان اللہ موافقت پیدا کر دے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم رکھتے ہیں، باخبر ہے۔ اچھا، اس سے صاف معلوم ہوا کہ جو خاندانی معاملات ہیں یہ کبھی بھی ان کورس کے اندر نہیں جانے چاہیے، یہ خاندان کے اندر بیٹھ کے سالو ہونے چاہیے یہ والے ایشوز، اور یہ خاندانی ادارے کی ناکامی کا ایک بدہر ہے کہ اس وقت یہ والے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں اور مرد عورت کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، اور جو ہے وہ عورت مرد کی عزت کو پامال کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وکیل اپنے اپنے وہ حصے بکرے اپنے حصے نکال رہے ہوتے ہیں، اور اپنی وہ کہہ لیں کہ کمائی کے لیے غلط ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ خاندان کے بڑے ذمہ دار ہیں اور وہ جواب دہ اللہ کے سامنے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے اور وہ اس میں نہیں بولے تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ بڑی جامع ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑے عظیم احکامات دے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے آپ کا، بہت ہی محسنین والا، بہت ہی احسان والا رویہ ہونا چاہیے والدین کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا احسان والا رویہ، یہ احسان آگے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اس کے ایکسٹینڈ کہاں تک ہے؟ ذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، وہ ہمسائے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ ہمسایہ جو آپ کے پہلو میں رہتا ہے، وہ صاحب الجنب، اور وہ آپ کا ساتھی جو کچھ دیر کے لیے آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سفر میں ہے کہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کے پہلو، یہ کولیگز بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ وہ ابن السبیل، اور مسافر جو ہیں ان سب کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے، حسن تعامل ہونا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے جو اکڑنے والا اور جو ہے وہ تکبر کرنے والا ہے، یعنی والدین سے تکبر کرتا ہے، والدین کے ساتھ اکڑتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ اکڑتا ہے، ان کے ساتھ سختی والا رویہ اپناتا ہے، یا وہ جو اس کے ماتحت ہے اس کے ساتھ سختی کرتا ہے، اللہ کو ایسا متکبر بندہ پسند نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ خود بھی بخیلی کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھائی عام کرنے کے روادار نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی برائی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہو اسے کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھائی سے روکتے لوگوں کو۔ یکتمون ما آتاہم اللہ، اور یہ چھپاتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے فضل دیا اس کو بیان نہیں کرتے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ ہر وقت برو ہر وقت یہ کہ مر گئے، کوئی حال ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ جتنا دیے جا رہے ہیں اتنے ہی اللہ کی ناشکریہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کو یہ بندے پسند نہیں ہے، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے فضل دیا اس کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بہت رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی بڑا رویہ کیا ہے، برا رویہ کیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ تھے لوگوں کے معاملات، اب اللہ کے حقوق میں کیسے لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔
وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، یہ وہ لوگ ہیں شیطان جن کا دوست بن گیا. فَسَاءَ قَرِينًا، تو شیطان سے بڑا دوست اور کیا ہو سکتا ہے. وَبَعْدَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے انہیں کیا نقصان ہو جاتا ہے ان کا اگر یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے وہ انفقوا مما رزقهم اللہ، اللہ کے لیے وہ مال خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو ان کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. ذرہ جو ہے یہ سفید چونٹی کو بھی کہتے ہیں اور ان ذرات کو بھی کہتے ہیں جو ہوا میں نظر تیز روشنی کے طرح نظر آتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی اچھائی ہوگی تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، واپس کریں گے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس نیکی کے اوپر اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ اجر عطا کریں گے، بہت بڑا اجر عطا کریں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ وقت کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم ان سب کے اوپر گواہ بنا کے پیش کریں گے کہ انہوں نے ان آپ کے احکامات کی تعمیل کی، خاندانی اعتبار پر، وراثت کی تقسیم میں، یتیموں کے حقوق میں، میاں بیوی کے تعلقات میں آپ کی تعلیمات کو انہوں نے اتباع کی ہے یا انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، یہ ہم آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے اس معاملے میں. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اپنی منمانیاں کرتے رہے، یہ اس دن چاہیں گے، خواہش کریں گے لو تصفیٰ بہم الارض، کاش کے لیے زمین کے اندر برابر کر دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ اللہ سے کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب آپ سکارا ہے، نشے کی حالت میں، تو آپ نے صلاح کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ آپ جان لیں جو آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ابتدا میں جب یہ جو شراب اور یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی، اگلی صورت بات کا بھی وہ ان کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ بنیادی ہلکی سی پابندی لگائی گئی تھی جس میں 2 وقتوں کے اندر اس کی اجازت دی گئی تھی اور بعد میں اس کو بھی بیان کر دیا گیا. تو نشے کی حالت میں صلاح کے قریب نہیں آنا، یا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تصلوا، اور اگر کوئی جنبی ہے تو بھی وہ صلاح کے قریب نہیں آئے گا، یعنی مسجد میں سے نہیں گزرے گا، سوائے یہ کہ اس کو مسجد کے اندر سے گزرنا پڑ جائے جب تک غسل نہیں کر لیتے آپ. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو سفر کرنا، آپ سفر پہ ہیں، او جاء أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ، یا آپ جو ہے قضاء حاجت تھے فارغ ہوئے، او لامستم النساء، یا بیوی کا آپس میں کوئی تعلق ہے، تو فلم تجدوا ماءً، اس کے بعد آپ کو پانی نہیں ملا، آپ نے غسل نہیں کر پا رہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر لیں. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، آپ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیں. تیمم نبی سے ارشاد ہے کہ جو ہے نا وہ تیمم کس طرح کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو زمین کو ماریں، ان کے اوپر پھونکیں اور ان کو مسح بما وجهه وكفيه، وجهه وكفيه، ان مٹی کے ساتھ اوپر ہاتھ مار کے ان کو پھونکا، تھوڑا جھاڑ کے ان کو پھونکا ان کے اندر، اور پھونک کے چہرے کا مسح اور اپنے ہاتھوں کا مسح، یہ کر لیں. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل، اب یہاں سے رخ کلام بدل رہا ہے. اب تک وہ معاشرتی امور تھے جن میں یتیم، جن میں مساکین، جن میں میاں بیوی، جن میں وراثت کی تقسیم اور یہ چیزیں تھی، میاں بیوی کے درمیان نظام چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سب کچھ تھا. اب جو ہے نظام بدل رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ رخ سخن دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے، یشترون الضلالة، یہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یریدون ان تضلوا السبیل، یعنی گمراہی کے بیپاری ہیں یہ لوگ، اور یہ جو ہے خریدار ہیں گمراہی کے، اور یہ تمہارے بارے میں یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ تضلوا السبیل، تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں، جو اللہ نے تمہیں تعلیمات دی ہیں، ان سے تم بہک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. یہ جتنے ڈراموں فلموں کے اندر ہمیں غلط چیزیں، غلط ٹرینڈ، غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ اعدائکم، ہمارے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. وکفی باللہ ولیا، اللہ سے اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے. تو آپ کو ان دشمنوں کے خلاف اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی نصرت میں آ جانا چاہیے. ومن الذین ہادوا یحرفون الکلم، اصل میں ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ اللہ ان کا نام ہے. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ احکامات کو اس کی بنیادوں سے ہی بدل دیتے ہیں. اور یقولون سمعنا وعصینا، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جب اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے کون سی بات ماننی ہے، ہم نے نافرمانی کرنی ہے. واسمع غیر مسمع، اور رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن لیں، آپ کو کسی نے آج تک پوچھے نہیں ہے.
یہ غیر مطمئن، آپ کو سنائی نہیں گیا، آپ کو ہم سنائیں گے. ورائنا، اور لگے بھی السنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے ہیں، چرواہے کا لفظ بولتے ہیں آپ کے لیے. اور وتعلق فی الدین، اسلام کے اندر دین کے اندر تانا زنی کرتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہی لوگ سمعنا واطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم اس پہ عمل کریں گے، واسمع، اور ہماری بات کو سنیے. وانظرنا، رائینا کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں انظرنا لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اسی میں ان کے لیے زیادہ جو ہے نا ایمان کی تازگی ہوتی اور تقویم ہوتی. ولکن لعنهم اللہ بکفرہم، ان کو صحیح کام کرنے کی توفیق اور صحیح الفاظ بولنے کی توفیق اس لیے نہیں ملتی کہ اپنے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہو چکی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت ہو چکی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، چنانچہ ان کو ایمان کی بہت تھوڑی توفیق ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اسلام، اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم نہ ہو، اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہ ہو. اسی لیے ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لوگ نبوت کے دعوے تک کر لیتے ہیں، اسلامی احکام کی پکو پامال کیا جاتا ہے. یہ جو کچھ یہ عورت مارچ کے نام پہ ہوتا ہے، جو کچھ ڈراموں فلموں میں چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور ہمارے دشمن یہ اس چیز کو عام کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ من الذین ہادوا، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا، یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور وہ تمہارے پاس جو کتاب تورات ہے اس کی بھی تصدیق کر کے اس پہ ایمان لے آؤ. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، ونردها علی ادبارها، اور ہم ان کی چہروں کو اور تمہاری پشتوں کی طرف موڑ کے رکھ دیں، یعنی تمہارے چہرے مسخ کر دیں اور تمہارے چہروں کو ٹیڑھا کر دیں. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ان کے اوپر ہم اس طرح لعنت کر دیں جس طرح اصحاب سبت میں ہم نے لعنت کی تھی. اصحاب سبت کے اوپر کیا لعنت ہوئی تھی بلا؟ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. تو ایسا نہ ہو، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے نا آپ جانتے ہو کہ وہ ہو کے رہتا ہوتا ہے، آپ جانتے ہو اصحاب سبت کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب یہ مبارکہ دو دفعہ ہے، ایک یہ ہے 48 میں اور ایک آگے آئے گی 116 نمبر آیت کے اندر. اس درمیان میں جو شرک کے بڑے بڑے مظاہر ہیں نا ان کا ذکر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف کرے گی نہیں کہ کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے نچلے درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر سکتے ہیں، لمن یشاء، جس کو چاہیں. وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم، آپ نے ان لوگوں کی حالت کو غور نہیں کیا جو اپنے بڑے تزکیے پیش کرتے ہیں، جو بڑی اپنی کلیئرفیکیشن کے لیے بڑے بڑے وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، اور اپنے گناہ دھلوانے کے لیے بڑا بڑا پیسہ لگاتے ہیں. یُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ تزکیہ اسی کا ہوتا ہے جس کا اللہ تزکیہ کر دے. ولا یظلمون فتیلا، اور ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اپنی پاسائی میں کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جو بولا ہوا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. یہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے یہ کافی ہے کہ اللہ کے بارے میں بندہ جھوٹ بول دے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ غور نہیں کیا کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، تورات اور انجیل کے وارث بنے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، اب وہ ایمان اللہ کی کتاب پہ نہیں لاتے، جبت اور طاغوت کے اوپر. یہ جو مختلف قسم کی جس کو سپرسٹیشن کہا جاتا ہے اور جادوئی تعلیمات ہیں اور اسی طرح کے توہمات ہیں، ان کے اوپر ایمان اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان اور عمل کرتے ہیں یہ لوگ، جبت اور طاغوت. تو یقولون للذین کفروا، کافروں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ان کا رستہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والا ہے، یہ زیادہ صحیح لوگ ہیں، ان کے لائف سٹائل اور ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. کافروں کا سسٹم کو بہت اچھا لگتا ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ، کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس کو اللہ لعنت کر کے اپنی رحمت سے دور کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اب لهم نصیب من الملک، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ طاغوت ہے جو ان کی حکومت دیتا ہے اور یہ آپ کو اقتدار میں لے کے آتا ہے. ان کے پاس اگر اقتدار ہو تو فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کو ایک جلی جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے اتنا بھی کسی کو نہیں دیں گے، یہ اتنا جو اس کے اوپر سوراخ ہوتا ہے یہ اتنا بھی اس کو نہ دیں، یہ کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہے. اب یحسدون الناس، یعنی یہ حکومت اللہ دیتے ہیں، یہ تواغیت نہیں دیتے. اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے، ان اہل کتاب کو تکلیف یہ حسد یہ ہے مسلمانوں کو اللہ نے اپنا بدل عطا کر دیا، کتاب ان کے اوپر نازل کر دی، نبوت دے دی. تو فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب،
تو یہ اس چیز کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم کو بھی تو کتاب دی ہے نا، یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پوری وہ جو آگے نسل تھی، تو ان کو ہم نے کتابیں دی ہیں اور والحکمہ، اور ان کو حکمت عطا کی، وآتیناہ الملک العظیم، اور بہت بڑی حکومت ان کو بھی ملی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، کچھ ایسے تھے جو اس اللہ کے احسانات کے معترف تھے اور کچھ ایسے تھے جو اس سے اللہ کے احسانات کے منکر تھے اور ان سے ہٹنے پیچھے ہٹنے والے تھے. وکفیٰ بجہنم بصیرا، اور جو ناشکرے ان کے لیے جہنم بھڑکنے کی دیوار سے کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے احکامات کے منکر ہوتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، قریباً آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے چمڑوں کو، ان کی سکن کو، ان کے جلدوں کو بدل دیں گے، چینج کر دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہے.